یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ اپنی کوشش، محنت اور لگن، پیار و محبت اور تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہم اکثر اعتراض اور شکوے کرتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ، فحاشی اور اریانی کا دور ہے، ہماری اولاد اپنی روایات اور کلچر کو بھول گئی ہے۔ بچے سمجھتے اور سنتے کیوں نہیں ہیں؟ والدین کا بچوں کی جانب سے یہی شکوہ ہے، اور آج کی یہ گفتگو اولاد کی جانب کیے جانے والے اس شکوے اور شکایت کی عکاسی بھی کرے گی۔ تمام والدین اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اولاد کے بارے میں فکر مند اور پریشان ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر فرد کی شخصیت میں قلم میں ڈال دیا ہے۔ مائیں تو ہمیشہ محنت کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں والد اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ماں کا کام ہے، جبکہ قرآن پاک کے ارشادات کے مطابق کہ بچے کی حقیقی تربیت اسی صورت میں ہوگی جب اس کا اصل مربی اس کا والد ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں آج ہمارے بچے باغی ہو گئے ہیں؟ اس کی بنیاد اور وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز 12، 13 یا 14 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ جب بچے اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور بچوں میں بغاوت کے آثار نظر آتے ہیں تو ہم اس وقت بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ جب بچہ 2 سے 5 سال تک کا ہے، وہ شرارتیں کر رہا ہے، اس کے اندر چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، اکثر پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے تو اکثر یہ رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیکھیں اس کی عمر بہت کم ہے، وقت آئے گا تو پھر اس کی تربیت کریں گے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو کہہ کر کچھ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ اسے کہیں گے کہ برائی چھوڑ دو تو وہ یہ کہنے سے نہیں رکے گا۔ تمام ماہرین نفسیات کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کہنے سے ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے بن کر دکھائیں، تو تب وہ بچہ تعلیمات حاصل کرے گا اور عمل کرے گا۔ فرض کریں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ کمرے میں آتا ہے، کوئی ایسا سین آ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھے، آپ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ بچے سے فوراً کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی ابھی یہ عمر نہیں ہے۔ اب اس میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں؟ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب دیکھنا، ابھی یہ تیری عمر نہیں ہے۔ اگر والد صاحب خود ایسی مووی دیکھ رہے ہیں جو آپ اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتے ہیں تو یہ خیال آپ کا بہت غلط ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، خام خیالی اور کم عقلی ہے کہ آپ کی اولاد اس گناہ سے اجتناب کرے۔ اگر والد دل میں محسوس کرتا ہے
کہ میرا چھوٹا سا بچہ ایسے مناظر نہ دیکھے، ایسے سین نہ دیکھے، تو سب سے پہلے انہیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات بھی قائم رکھیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ میری اولاد میری پیروی کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ناممکن اور مشکل ہے۔ تو سب سے پہلا قدم جو ہم نے اٹھانا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ بچے کا دل و دماغ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے۔ جب تک یہ چھڑی گیلی رہتی ہے، آپ اسے جدھر موڑنا چاہیں مڑ جاتی ہے، جدھر پھرنا چاہیں پھر جائے گی۔ لیکن اگر یہ چھڑی سوکھ گئی، پھر آپ اسے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم یہ سمجھیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب ہونا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو۔ بچے کی تربیت کا آغاز 12-13 سال کی عمر میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اسلام کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔